الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، دیکھتے دیکھتے رمضان تقریباً ختم ہو چکا ہے. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ بھی دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا. اس کے بعد پھر ہم کو رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اس وجہ سے رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری 10 دن ہوتے ہیں، وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. آدمی یہ سوچے کہ بھئی پھر مجھے رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے یہ جو کچھ بھی دن باقی رہ گئے ہیں، ان کو میں اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا، تلاوت میں لگاؤں گا، دعاؤں میں لگاؤں گا، اللہ کو منانے میں لگاؤں گا. یہ کوشش ہر ایمان والے کو کرنا چاہیے. زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں. جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، جتنا وقت رمضان کا باقی رہ گیا ہے، اس زندگی میں سے اتنے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانا چاہیے. رمضان کا آخری عشرہ اور آخری جو 10 دن ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں. اگر ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے پہلے 10 دنوں میں، کوتاہی ہوئی ہے اس کے بعد کے 10 دنوں میں، 20 دنوں میں ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے امید ہے کہ اگر ہم توبہ کریں گے سچی پکی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور جو دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں کی صحیح معنی میں قدردانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی تلافی اس آخری عشرے میں ہو سکتی ہے. اس لیے یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری جو 10 دن ہیں، ان آخری 10 دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے مجرموں کے لیے بہت ہی قیمتی دن ہیں. اللہ کے نیک بندے جو گزرے ہیں، ان لوگوں نے رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کی تھی. ایک ایک لمحہ رمضان کا ان کے پاس قیمتی تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روزانہ رات دن میں 2 قرآن کریم مکمل کرتے تھے. رات اور دن میں 2 قرآن کریم مکمل کرتے تھے، 2 قرآن پڑھتے تھے. 2 پارے ہم سے نہیں ہو پاتے ہیں. یہ جو اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی زندگی بڑی عجیب تھی. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ صبح سے شام تک روزانہ 2 قرآن کریم کو مکمل کیا کرتے تھے. تو اللہ کے جو نیک بندے تھے وہ رمضان کے مبارک مہینے کی صحیح معنی میں قدردانی کرتے تھے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کے لمحات کو، اوقات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیں گے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پوری کی پوری رات قرآن کریم کے سننے میں گزارتے تھے. پوری کی پوری رات قرآن کریم کے سننے میں گزارتے تھے. مغرب سے لے کے عشاء تک اوابین میں قرآن کریم سنتے تھے. عشاء کے بعد تراویح میں قرآن کریم سنتے تھے. تراویح سے فارغ ہوتے ہی تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور تہجد میں قرآن کریم سنتے تھے. اس طرح سے پوری رات قرآن کریم کے سننے میں گزرتی تھی اور سونے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آپ تعجب کریں گے کہ 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ سوتے تھے. رمضان کے مبارک مہینے پورے 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ سوتے تھے. کسی سے بات چیت ان کو گوارا نہیں تھی، کسی سے گفتگو ان کو گوارا نہیں تھی. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، قیمتی مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو قیمتی سے قیمتی بنانا ہے. فضول باتوں میں ہم اس کو برباد نہیں کریں گے، فضول باتوں میں ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے. قیمتی اوقات کو ہم رمضان کے فضول قسم کی باتوں میں برباد نہیں کریں گے. تو پورا کا پورا
پورے مہینے میں یہ لوگ عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لے رہے، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ سو دے رہے۔ ایسے ہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تراویح میں قرآن کریم سن رہے ہیں، اوابین میں قرآن کریم سن رہے ہیں، تہجد میں قرآن کریم سن رہے ہیں، اور اتنا لمبا لمبا قیام ہوتا تھا کہ پاؤں پھول جاتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ وہ سنت زندہ ہو گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لمبے قیام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی سوج جاتے تھے، پھول جاتے تھے، تو یہ سنت بھی ہماری ادا ہو گئی، یہ کہہ کے خوش ہوتے تھے اور پوری کی پوری رات قرآن کریم کے سننے میں گزارتے رہے۔ ایسا شغف ان کو قرآن کریم سے تھا۔ ہمارے بزرگان دین جن کا ہم نام لیتے ہیں، وہ لوگ رمضان کی ایسی قدردانی کرتے رہے، پوری پوری رات رمضان کی قرآن کریم کو سننے میں گزارتے تھے اور پورا پورا دن رمضان کے مہینے کا قرآن کریم کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ کسی سے گفتگو ان کو گوارا نہیں تھی، کسی سے بات چیت ان کو گوارا نہیں تھی۔ کوئی بات کرنے کے لیے آ جاتا تو ناگواری محسوس ہوتی تھی کہ بھئی یہ کیوں آ گیا میرا وقت خراب کرنے کے لیے۔ ان کا اپنا ایسا مزاج بنا ہوا تھا۔ آج ہم انہی کے نام لینے والے ہیں، ان کو ہم اللہ کے نیک بندے سمجھتے ہیں، انہی کی اتباع کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم کو بھی میرے دوستو چاہیے ان جیسی نہیں تو ان سے قریب قریب عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرے گا، جیسی تیسی ہو، جتنا ہم سے ہو سکے عبادت کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ آخری عشرہ قیمتی عشرہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا انتقال ہو رہا ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ رمضان ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہے، آئندہ رمضان مجھے ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ کے رمضان کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں لگانا چاہیے۔ تو یہ رمضان کے اوقات قیمتی ہیں، انتہائی بابرکت ہیں، یہ نیکیوں کا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیزن ہے، یہ گویا کہ ایک آفر چل رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اگر آپ کسی جگہ دیکھیں، کسی دکان پہ آپ دیکھیں، کوئی دکان والے کی طرف سے کوئی آفر ہو، کوئی مہنگی چیز سستی داموں میں دی جا رہی ہو، کم قیمت میں دی جا رہی ہو، تو آپ دیکھیں گے لوگوں کی بھیڑ ہوگی، ایک جمگٹا ہوگا لوگوں کی ایک بھیڑ ہوگی۔ چند پیسوں کی ہمارے نظروں میں قیمت ہے، اہمیت ہے، اس وجہ سے جب یہ ایسا کوئی آفر دیکھا جاتا ہے، ایسا کوئی اعلان ہوتا ہے، تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی خرید لیں گے، ہم بھی خرید لیں گے۔ دوستوں کو بتاتے ہیں، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پہ آفر چل رہا ہے، اتنی قیمت کے کپڑے اتنی قیمت میں مل رہے ہیں، میں نے خرید لیے ہیں، تم بھی جاؤ، تم بھی فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفر ہے کہ کوئی نفل ادا کرے گا فرض کے برابر ثواب ملے گا، فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس آفر کے سلسلے میں، اس مہینے کے سلسلے میں بھی ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے، ہم بھی فائدہ اٹھائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بھی بتائیں، پڑوسیوں کو بھی بتائیں، بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قیمتی ہے، یہ مہینہ فضول چیزوں میں ہم اس کو برباد نہیں کریں گے، میچز کے دیکھنے میں یا گیموں کے کھیلنے میں ہم اس مبارک مہینے کو برباد نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں ہم کو پھر یہ مہینہ ملے نہ ملے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں گے، اس کو ہم عبادت میں لگائیں گے۔ جتنا ہو سکے دوستوں کو سمجھا کے کہ بھئی چلو مسجد چلیں گے، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جائیں گے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کر لیں گے، بیکار باتوں کے بجائے تھوڑی دیر ہم استغفار کی کثرت کر لیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا کر لیں گے۔ پھر ہم کو یہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے ہم اپنے دوستوں کو سمجھا کے مسجد لائیں، تھوڑی دیر عبادت کے لیے بیٹھیں، پھر اس کے بعد تھک جائیں تو سو جائیں۔ بیکار باتوں سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم سو جائیں اور آرام کریں۔ لیکن میرے دوستو دیکھنے کو یہ ملتا ہے، افسوس ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخشائے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے کی کیسی قدردانی کی آپ علیہ السلام نے، کیسا عبادتوں کا اہتمام فرمایا، اس کے باوجود ہم جیسے ہمارے اپنے شہر میں، ہماری اپنی بستیوں میں آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں تراویح میں مسجد کو آتے ہیں، مسجدیں خالی کی خالی دکھائی دیتی ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے ہم آنے کو تیار نہیں، سب کو کاروبار کی لگی ہوئی ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، کاروبار کا حرج ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر آپ اپنی دکان سے نکال کے مسجد میں آ جائیں گے تو کون سا ایسا آپ کے کاروبار کا نقصان ہو جائے،
کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا اپنا وہم ہے۔ جو کاروباری نماز کے لیے آتے ہیں، تراویح کے لیے آتے ہیں، کیا ان کے کاروبار میں حرج ہو رہا ہے؟ کیا ان کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑا وقت نکالیں گے، تراویح میں کتنی دیر لگے گی؟ 1.5 گھنٹہ لگے گی۔ 1.5 گھنٹے کے لیے اگر آپ آ جائیں مسجد میں، 1.5 گھنٹے کے لیے اگر آپ آ کے تراویح پڑھ لیں، تو کیا آپ کے کاروبار کو نقصان ہو جائے گا؟ کیا آپ نقصان میں چلے جائیں گے؟ نہیں میرے دوستو، آپ کا یہ اپنا وہم ہے، آپ کا یہ اپنا وہم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تراویح کی کوشش ہونی چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بجائے تراویح پڑھنے کے، بجائے مسجد آنے کے، بجائے عبادت کرنے کے، گھروں کے باہر کرسیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری کی پوری رات بات چیت کرتے ہوئے ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں اور ایسے ہی برباد کر رہے ہیں۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ایسا آرام سے سوتے ہیں، پورا دن کا دن، پورا کا پورا دن سونے میں گزر جاتا ہے۔ یہ میرے دوستو رمضان کی ناقدری ہے۔ کتنے آپ دیکھیں گے گھروں کے باہر کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کو بھی یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے، لیکن پھر بھی رمضان کے مبارک مہینے کی ایسی ناقدری کر رہے ہیں، قیمتی راتوں کی ایسی ناقدری کر رہے ہیں کہ گھروں کے باہر کرسیاں ڈال کے گپے مارتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری کی پوری رات ایسی باتوں میں گزر رہی۔ اور سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پورا کا پورا دن سونے میں گزرتا ہے۔ یہ میرے دوستو رمضان کی ناقدری ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ گنہگار اگر اس سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھا لے تو پھر سمجھو اس کی دنیا بن گئی، آخرت بن گئی۔ اور اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو پھر میرے دوستو دوبارہ یہ مہینہ ہم کو نہیں ملے گا، دوبارہ یہ مہینہ ہم کو نہیں ملے گا۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں مسجد نہیں جاؤں گا، میں تراویح نہیں پڑھوں گا، تو وہ مسجد نہیں آ رہا ہے، وہ تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قابل نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس قابل نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں بلائے۔ وہ ایسے ہی دنیا سے جانا چاہتا ہے، گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر پہ لے کے دنیا سے جانا چاہتا ہے، وہ اپنی آخرت کو گویا برباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ انتہائی ناسمجھی ہے، رمضان کے مبارک مہینے کی ناقدری ہے۔ قدردانی ہونی چاہیے، اللہ والوں کے قصے پڑھنا چاہیے، ان کے احوال جو سنائے جاتے ہیں اسی وجہ سے سنائے جاتے ہیں کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ پوری پوری رات عبادت کر کے وہ روتے تھے کہ اے اللہ میری عبادت اس قابل بھی ہے یا نہیں کہ قبول کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عبادت میری منہ پہ مار دی جائے۔ پوری پوری رات عبادت کر کے روتے تھے اللہ کے نیک بندے۔ ہم پوری پوری رات بیکار باتوں میں، فضول باتوں میں گزار کے بھی ہم مست ہیں اپنی زندگی میں، ہم مست اور مگن ہیں اپنے کاروبار میں اور اپنی بیکار قسم کی مصروفیات میں، اور خوش ہیں اپنی زندگی پہ، اور اسی طرح جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی پہ مست ہیں اور خوش ہیں۔ تو بھائی صحیح زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ میرے دوستو کھانا پینا اور سونا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ تو جانور بھی پورا کر رہے ہیں، ہم میں ان میں کیا فرق رہے گا اگر ہم بھی ویسے ہی زندگی گزاریں گے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے رمضان کا جو آخری عشرہ باقی رہ گیا ہے، آخری 10 دن باقی رہ گئے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی ہیں، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا کے رکھ دیا ہے۔ اگر کسی کو شب قدر مل جائے تو پھر پوری زندگی کا سمجھو سودا ہو گیا۔ زندگی میں ایک شب قدر مل جائے، آدمی کی عمر اتنی نہیں ہوگی جتنا ثواب اس ایک رات میں عبادت کا ملے، زندگی کا سودا ہو جائے گا۔ اگر ایک شب قدر مل جائے، ڈھنگ سے ہم اس کو گزار لیں، عبادت میں ہم اس کو گزار لیں۔ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش اس میں کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا ہے شب قدر کی تلاش میں۔ اور یہ رمضان کے آخری عشرے کی اہم ترین عبادت ہے، اعتکاف۔ صحیح معنی میں فائدہ اٹھانا ہے رمضان کے مبارک مہینے کا تو آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اس کا حکم دیا، پچھلی شریعتوں میں بھی یہ عبادت رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھو، اللہ کے گھر کو صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. جیسے نماز ایک عبادت ہے، طواف ایک عبادت ہے، ایسے ہی اعتکاف بھی عبادت ہے. اعتکاف کرنے والوں کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ مسجد کو صاف رکھو. کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف رکھو. تو یہ ایک اہم ترین عبادت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت سے اعتکاف کا حکم ملا، کبھی آپ نے اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا. جس وقت سے اعتکاف کا حکم ملا، کبھی آپ نے اعتکاف کے سلسلے میں ناغہ نہیں فرمایا. مسلسل پابندی کے ساتھ آخری 10 دنوں کا آپ اعتکاف فرماتے رہے. بلکہ وفات سے پہلے، وفات کا جو سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یہ 20 دن کا اعتکاف کیوں فرمایا؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ آپ کی اس سال وفات ہونے والی ہے. یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ خیر میں حصہ لینے کے لیے، نیکیوں میں حصہ لینے کے لیے 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک سال سفر کی وجہ سے آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا تھا، تو اس کی قضا کے طور پہ آپ علیہ السلام نے آخری سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے حکم ملا، کبھی آپ نے اعتکاف کے سلسلے میں ناغہ نہیں فرمایا. آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی. ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا. اس کے بعد پھر اور 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا. اس کے بعد میں آپ نے اپنے ترکی خیمے میں جس میں آپ اعتکاف فرما رہے تھے، اس سے آپ نے اپنا سر باہر نکالا اور سر باہر نکال کے لوگوں سے کہا کہ میں نے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، مجھے پھر اس کے بعد میں دوسرے 10 دنوں کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں. اس کے بعد کسی بتانے والے نے مجھے بتایا کہ شب قدر آخری 10 دنوں میں رکھی گئی ہے، اس لیے جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف کریں. اس طرح سے پورے مہینے کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. شب قدر کی تلاش کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا. چونکہ اعتکاف ایک اہم ترین عبادت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو ثواب ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں کہ جن کی مسافت زمین آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوتی ہے. ایک دن کا اعتکاف اگر کرے، اس کی یہ فضیلت، اس کا یہ ثواب کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل کر دیتے ہیں کہ ان میں سے ہر خندق دنیا زمین آسمان کی مسافت سے زیادہ اس کی مسافت چوڑی ہوتی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری 10 دنوں کا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتے ہیں. اب کوئی غریب بندہ ہے، حج نہیں کر سکتا ہے، کوئی غریب بندہ ہے عمرے کو نہیں جا سکتا ہے، وہ ثواب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، فضیلت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان عمل بتا دیا کہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لے، 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے دے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان والے کو کوشش کرنی چاہیے اور رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا چاہیے اور اس کا معمول بنانا چاہیے. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اعتکاف کی وجہ سے جو عبادتیں وہ نہیں کر سکتا ان عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے اس کو دیتے ہیں. اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اعتکاف کی وجہ سے جو عبادتیں وہ نہیں کر سکتا ان عبادتوں کا ثواب مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے. مثال کے طور پہ اعتکاف میں ہے جنازے کی نماز میں باہر نہیں جا سکتا، اعتکاف میں ہے کسی بیمار کی عیادت میں نہیں جا سکتا، اب اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے. مسجد میں بیٹھے ہوئے جنازے کی نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں بیٹھے ہوئے بیمار کی عیادت کا ثواب ملے گا. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والا باہر کے ماحول سے، دنیاوی جھمیلوں سے، دنیاوی مصروفیتوں سے اپنے آپ کو نکال کے اللہ کے در پہ لا رہا ہے، اور اللہ کے در پہ آ کے در کو کھٹکھٹا رہا ہے
کہ کھولے وہ نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ دروازہ کھلے یا نہ کھلے، ہمارا اپنا جو کام ہے وہ دروازہ پیٹنا ہے اور دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ ایک نہ ایک دن دروازہ کھلے گا۔ کسی مالدار کے گھر پہ جائیں گے، کسی دولت مند کے گھر پہ جائیں گے اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلے گا۔ وہ مالدار ہے، سخی ہے اور دل والا ہے تو آپ کی کچھ مدد کرے گا، اور جو سخیوں کا سخی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے در پہ اگر کوئی بندہ آئے اور دنیا کو چھوڑ کے آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے، کاروبار کو چھوڑ کے آئے، تجارت کو چھوڑ کے آئے، ساری مصروفیتوں کو، سارے دنیاوی جھمیلوں کو چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ جائے اور یہ کہے کہ اللہ میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، آپ کا مہمان بنا ہوا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میری بخشش نہ ہو جائے، جب تک میری مغفرت نہ ہو جائے، میں آپ کے در کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں، میں آپ کے در کا مہمان ہوں، پہلے آپ مہمان نوازی میری بخشش کے ذریعے، مغفرت کے ذریعے سے کیجئے، تب میں یہاں سے جاؤں گا۔ آپ کسی کا مہمان بنیں گے اور دل والے مالدار آدمی کا مہمان بنیں گے تو کیا وہ آپ کو ایسے ہی بھوکے بھجائے گا؟ کیا وہ آپ کی خاطر تواضع کرے بغیر آپ کو بھجائے گا؟ آپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا، آپ کو کھلائے گا، پلائے گا اور مہمان نوازی کرے گا۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کا مہمان بن جائے، اللہ کے گھر میں آ جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گندے ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دنیاوی جھمیلوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، پوری زندگی، پورا سال ہم نے دنیا کے پیچھے وقت لگایا ہے، بھائی تھوڑا سا وقت اللہ کے گھر میں 10 دن لگا دیتے ہیں اور 10 دن اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے در کو کھٹکھٹاتے ہیں، جب تک ہماری بخشش نہ ہو، جب تک ہماری مغفرت نہ ہو، ہم اس در کو چھوڑ کے جانے والے نہیں۔ اس نیت سے، اس ارادے سے جو بندہ اللہ کے گھر کو آئے گا اور اللہ کے گھر کا مہمان بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مہمان نوازی کرے گی، ضرور اس کی خاطر تواضع کی جائے گی اور اس کی بخششوں کے فیصلے ہوں گے، اس کی مغفرتوں کے فیصلے ہوں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا اور اس کی مرادیں پوری کی جائیں۔ آدمی کسی بڑے آدمی کا مہمان بن جائے، کوئی لیڈر کسی کو اپنے پاس بلا لے، کوئی بڑا لیڈر کسی کو اپنے پاس بلا کے اپنا مہمان بنا لے، اس کو اپنے گھر میں رکھ کے کھلائے پلائے تو وہ کیسا فخر محسوس کرتا ہے، وہی فلاں بڑے آدمی نے مجھے اپنا مہمان بنایا، فلاں لیڈر نے مجھے اپنا مہمان بنایا، فلاں ایم پی نے مجھے اپنا مہمان بنایا اور فلاں منسٹر نے مجھے اپنا مہمان بنایا۔ یہاں پہ اعتکاف میں جو بندہ آتا ہے وہ اللہ کا مہمان بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہیں اور اس کو اپنا مہمان بنانے کا شرف اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں کہ بھائی تجھے میں اپنا مہمان بناتا ہوں اور تجھے یہ موقع دیتا ہوں کہ تو میرے گھر میں آ اور میری عبادت کر اور تلاوت کر اور دعائیں مانگ، جو مانگے گا میں تجھ کو دوں گا۔ کھا رہا ہے معتکف، ثواب لکھا جائے گا، سو رہا ہے ثواب لکھا جائے گا، اور وہ پورا 10 دن آ کے مسجد میں سو جائے تو بھی شب قدر بھی اس کو مل جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے کتنی مشقت کی، کتنی محنت کی، پورا کا پورا سال عبادت میں گزارا اور پورا کا پورا رمضان عبادت میں گزارا، پوری کی پوری راتیں عبادت میں انہوں نے کاٹ دی، بھئی شب قدر مل جائے، شب قدر مل جائے۔ اب اگر کوئی بندہ اعتکاف میں آ جاتا ہے، آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لیتا ہے تو میرے دوستو باہر کا جو گندا ماحول ہے، باہر کا جو بے حیائی والا ماحول ہے، بدنگاہی والا ماحول ہے، اس ماحول سے بچ کے بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کا مہمان بنتا ہے، فرشتوں کے ماحول میں، نورانی ماحول میں، پاکیزہ ماحول میں مسجد میں آ کے رہتا ہے اور گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب دے دے۔ کھا رہا ہے ثواب لکھا جائے گا، سو رہا ہے ثواب لکھا جائے، عبادت میں شمار کیا جائے، تو یہ بہت ہی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ زندگی کا میرے دوستوں کوئی بھروسہ نہیں، جو بھی زندگی باقی رہ گئی ہے اس کو غنیمت سمجھنا ہے، اللہ کی عبادت میں اس کو لگانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے جو دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے مبارک مہینے کے، دیکھتے دیکھتے آپ نے دیکھا کیسے رمضان چلا گیا اور کیسے 20 دن گزر گئے۔ اب یہ جو باقی 10 دن رہ گئے ہیں وہ بھی ایسے ہی چلے جائیں گے۔ یہ جو آخری 10 دن ہیں یہ خریداری کے لیے نہیں ہے، یہ شاپنگ کے لیے نہیں ہے، یہ سڑکوں پہ پھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں ہے، یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ آخری جو 10 دن ہیں وہ عبادت کے لیے ہے، آخری جو 10 دن ہیں وہ تلاوت کے لیے ہیں، آخری جو 10 دن ہیں عبادت کے لیے کمر کس لینے کے لیے ہیں، آخری جو 10 دن ہیں وہ رونے اور گر گڑانے کے لیے ہیں، آخری جو 10 دن ہیں وہ اللہ کی عبادت میں اپنے جسم کو تھکانے کے لیے ہیں۔
ہم پتہ نہیں کہاں فضول چیزوں میں اپنے ان قیمتی اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ زندگی کا چراغ پتہ نہیں کب بجھ جائے، کب زندگی ختم ہو جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جو بھی وقت باقی رہ گیا ہے، چلتے چلاتے جو بھی عبادت ہم سے ہو سکے کر لینی چاہیے، پتہ نہیں کب ہمارا بلاوا آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔